السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. درود بھیجے محمد و آل محمد. صدق اللہ مولانا العلی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین فرش عزا، آج کی اس سلسلے کی ہماری پہلی مجلس ہے، اور ان مجالسوں کا جو آپ نے اشتہار پڑھا اور دیکھا یا سنا ہے، وہ اشتہار بعنوان شہادت امام حسن علیہ السلام کے عنوان سے نشر ہوا ہے، چھپا ہے. انشاءاللہ اگر ممبر والوں کی عطا ہوئی اور 14 معصومین کا کرم رہا اور ہند کے راجہ کی عنایت رہی، تو انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہماری اور آپ کی کچھ گفتگو ہوگی. میں نے قرآن مقدسہ کی تلک الرسل کے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کے بعد والی ایک آیت کو چھوڑ کر دوسری آیت آپ کی بارگاہ میں تلاوت فرمائی ہے، جس میں پہلا لفظ ہے اللہ ولی الذین، یعنی اللہ ولی ہے. اسی عنوان سے ہماری گفتگو ہوگی، کیونکہ آج کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والوں کو کلمہ پڑھنے والے ہی بہت طریقوں سے ان کو ورگلانے اور بہکانے کا کام کر رہے ہیں. آخر زمانے میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جانے لگے، 25 صفر المظفر کی تاریخ تھی. جس مہینے میں آپ بیٹھے ہیں اس مہینے کا نام صفر ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں، لیکن کچھ بچوں کے لیے بتا دوں، اسی مہینے کی 25 تاریخ کو، کچھ روایات میں ملتا ہے کہ اسی مہینے کی 23 تاریخ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اس دین کو خطرہ کس سے ہے، اس دین اسلام کو نقصان کس سے ہے، اس دین محمدی کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے، تو رسول نے فرمایا کہ اس دین کو خطرہ نہ کرسچنوں سے ہے، نہ یہودیوں سے ہے، نہ نصرانیوں سے ہے، نہ سکھوں سے ہے، نہ ہندوؤں سے ہے. پھر یا رسول اللہ کس سے خطرہ ہے؟ کہا کہ نہ کافروں سے ہے، نہ مشرکوں سے ہے، بلکہ اس دین کو سب سے بڑا خطرہ اس دین کے ماننے والوں سے ہے، سب سے زیادہ خطرہ. اور تاریخ میں وہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے. یہ البتہ الگ بات ہے کہ علماء نے اس کو پڑھ کر آپ کو نہیں بتایا. اور مجبوری ہم لوگوں کی بھی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کشمیر سے کنیا کماری تک اور میرے اسٹیٹ اتراکھنڈ کے شہر پتھورا گڑھ سے لے کر اور کیرلا وغیرہ کے آخری حصے تک اگر آپ دیکھیں گے، جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی مسلمان اور مسلمانوں کے کسی فرقے کا عالم یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ ہم نبی کے بعد نبی کی آل کو نہیں مانتے. یہ کہتا ہوا کوئی نظر نہیں آتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ انکار نہ کرتے ہو
بزبان آپ کے سامنے، لیکن ان کے کردار سے، ان کی گفتار سے، ان کی رفتار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی گفتار میں، ان کی رفتار میں، ان کے کردار میں ہر جگہ انکار محمد و آل محمد ہے۔ یہ الگ بات ہے وہ زبان سے نہ کہیں، آپ کے سامنے نہ کہیں، لیکن جب ان پر کوئی وقت آتا ہے تو ابھی ممبر پارلیمنٹ کی طرح کوئی شخص جس کے پاس نہ دولت کی کمی، نہ شہرت کی کمی، نہ طاقت کی کمی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میری روٹی کم سکے گی، میرے پیٹ میں مرغے کے لقمے نہیں پہنچیں گے، وہ بنی امیہ کی داستان پڑھنے کے بعد بھی، وہ ممبر سے ہٹنے کے بعد بھی یہ کہنے کو مجبور ہو جاتا ہے کہ میں باغی علی کو کبھی برا نہیں کہوں گا۔ عزیزان محترم، مشکل سب سے بڑی یہ ہے اس زمانے میں، اور یہ اس زمانے کی مشکل نہیں ہے بلکہ رسول خدا سے لے کر کے اور خاتم امام تک ہر زمانے کے اندر، ہر عالم کے سامنے، ہر مقرر کے سامنے، ہر ذاکر کے سامنے یہ مشکل ہے کہ اگر کوئی سچ بولنا چاہتا ہے تو اس کو سچ بولنے دیا نہیں جاتا، اور اگر کوئی سچ بول بھی جاتا ہے تو اس کو جھوٹ کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ میں اپنے تمام جوانوں سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، میری جو بات آپ سنیں اس کو سن کر عمل نہ کرنا، میری جو بھی گفتگو آپ سنیں اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو تقریر کے بعد مجھ سے مل لینا، نہ حاجی صاحب سے پوچھنا، نہ شوکت میاں سے پوچھنا، کٹنی کے کسی بندے سے مت پوچھنا، میری گفتگو ہے، میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر کے آگے بڑھوں گا۔ کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی شادی کی ہوں گی، ہو سکتا ہے کسی کے بچے شادی کے لائق نہ ہوئے ہو، چھوٹے بچے ہو، انہوں نے اپنے بچوں کا برتھ ڈے کبھی منایا ہوگا، کبھی جنم دن منایا ہوگا، یا کوئی بھی پروگرام فنکشن اپنے یہاں کیا ہوگا۔ اس کے کسی رشتہ دار نے اس کے گھر پر جب اس نے دعوت کی، بہت سے رشتہ داروں کو بلایا، اور ان رشتہ داروں میں آنے کے بعد کسی نے بھنگ پی لی، کسی نے آنے کے بعد سگار پی لی، کسی نے آنے کے بعد شراب پی لی، آنے کے بعد جس کا جو من چاہا وہ کرتا گیا۔ اب ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، یہ بلانے والے کا قصور تھا یا عمل کرنے والے کا قصور ہے؟ بولیے، یہ آنے والے کا قصور تھا یا بلانے والے کا قصور ہے؟ اگر اس ممبر سے مجھ جیسا نالائق کوئی آدمی کچھ غلط پڑ جائے تو اس میں حاجی جی کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ آپ مجھ سے ملیے، نہ خانقاہ کا کوئی قصور ہے۔ انہوں نے مجھے بلایا، میں ان کا مہمان ہوں، آپ کا بھی مہمان ہوں۔ اگر میں کچھ یہاں سے غلطی کر دوں تو اس غلطی کے ذمہ دار یہ نہیں ہے، بلکہ اس غلطی کا ذمہ دار میں ہوں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن نے کہا کہ جب ہم نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے پیشانی میں جو نور محمدی ہے اس کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، تو اللہ نے سب کو سزا نہیں دی، اللہ نے سب کو سزا نہیں دی۔ اگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں علی کو بعد رسول سب سے افضل مانتا ہوں تو اس میں خانقاہ کا قصور نہیں ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے گناہگار آپ کی نظر میں وہ ہو سکتا ہے، خانقاہ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی عالم یہ کہے کہ رسول کے یہاں 4 بیٹیے ہیں، اس میں گناہگار وہ ہو سکتا ہے، خانقاہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے یہ پیغام، یہ پیمانہ دیا آدم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے کہ تمام آدمیوں یہ سوچ لو جو غلطی کرتا ہے ہمارے یہاں وہی گناہگار ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ غلطی کوئی کرے سزا کسی کو ملے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو غلطی کرے گناہ بھی اسی کو ملتا ہے۔ تو میں اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں، مجھ سے پہلے جو کہا جا چکا، میرے بعد جو کہا جائے گا میں اس کا کچھ ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور یاد رکھیے گا کہ دین کی خدمت صرف تقریر کرنا نہیں ہے، تقریر کرنا بھی دین کی خدمت ہے، نوحہ پڑھنا بھی دین کی خدمت ہے، مرثیہ پڑھنا بھی دین کی خدمت ہے، اور ضربے لگانا بھی دین کی خدمت ہے، ہر طریقے سے دین کی خدمت ہے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو نماز سے ٹکراتے ہیں، کسی چیز کو مجلس سے ٹکراتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ نہ کہیے گا کہ اہل بیت بڑے ہیں یا نماز بڑی ہے۔ عزیزان محترم، آپ ٹکراؤ کس کا کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ ہمت کس نے دی ہے؟ اہل بیت کی مقام و منزلت اپنی جگہ ہے، نماز کا مقام اپنی جگہ ہے۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو پڑھنا اور پرکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پوچھئے جو اس دین کا مالک ہے، اس سے نہ پوچھئے جو اس دین کے نام پہ روٹی پھاڑ پھاڑ کر کے بڑا پیٹ کیے ہوئے ہیں۔ آپ کے دین کا ذمہ دار کون ہے؟
किसी जगह का रहने वाला कोई मौलवी नहीं है, किसी जगह का बैठने वाला कोई मुफ्ती नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने दीन उससे लिया जिसका नाम हम कलमे में पढ़ते हैं। अब दीन के बानी है मोहम्मद मुस्तफ़ा। मुसलमानों, ईमानदारी से बताओ, आपने उस नबी को जिसको आपने अपना रसूल माना, अपना पेशवा माना, अपना लीडर माना, कभी उस नबी की सीरत को पढ़ा है? वो नबी दुनिया में कब तशरीफ लाए? मैं मुसलमानों से इस पर बहस नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है उस जमाने में मुसलमानों के पेशवा किसी बुत के सामने सर टेके हुए हो सकता है कहीं शराबें पी रहे हो सकता है कहीं गलतियां कर रहे हो, लेकिन जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे थे, उस वक़्त तो मुसलमानों का बहुत बड़ा जम्मे गफीर था। रसूल की शहादत की तारीख तो याद होनी चाहिए थी, या रसूल की वफ़ात की तारीख तो याद होनी चाहिए थी, लेकिन मुसलमानों को विलादत की तारीख में भी इश्काल है, रसूल की हिजरत में भी इश्काल है, रसूल की शफाअत में भी इश्काल है, यहाँ तक कि रसूल जब मेराज पे गए उसमें भी इश्काल है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस इश्काल की वजह रसूल नहीं है, इस इश्काल की वजह दरअसल ये है कि मुसलमान कलमा पढ़कर के मोमिन न बन जाए। इस इश्काल की असल वजह ये, वो मोहम्मद अरबी जो लोगों को इंसान बनाने आए थे, इंसानों से मुसलमान बनाने आए थे, मुसलमानों से मोमिन बनाने आए थे। और याद रखिएगा, जन्नत ना इंसान को मिलेगी ना मुसलमान को मिलेगी, बल्कि जन्नत मोमिन को मिलेगी। जन्नत मुसलमान को नहीं मिलेगी, जन्नत इंसान को नहीं मिलेगी, जन्नत मोमिन को मिलेगी। और मोमिन कौन है? मोमिन कौन है? मोमिन की सबसे बड़ी पहचान हमें कुरान ने बताई। कुरान का पहला सूरा, पहले सूरे की दूसरी आयत, पहली आयत का कोई मौलवी तर्जमा ना कर सका। पहली आयत है अलिफ लाम मीम, दूसरी आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह फरमाता है इसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत करता है मुत्तकियों को। और मुत्तकी मुसलमानों में नहीं, मोमिनों में होते हैं। इसलिए कि मुसलमानों का कोई भी इमाम बन जाता है, और मुत्तकी और मोमिनों का एक ही इमाम बनता है, और वो इमाम वो होता है जिसको रसूल कहते हैं, या अली अंता इमाम अल मुत्तकीन। ए अली, आप मुत्तकियों के इमाम हैं। या अल्लाह, मुत्तकियों के इमाम अली हैं, तो मुसलमानों के इमाम कौन है? कहा हम पहचान करा देते हैं, मेरे दीन को खतरा किसी गैर से नहीं है बल्कि मुसलमानों से है। या रसूल अल्लाह, उसका कोई बचने का तरीका है? कि हाँ, बचने का तरीका है। आज 25 सफर है, लाओ कलम दवात लेकर के आओ, मेरे जाने का वक्त है। अगर बचना चाहते हो तो मुसलमानों की किताब मिशकात शरीफ की 3री जिल्द उठाइए। बरेलवियों के एक मौलवी मौलाना अख्तर रजा साहब ने, अख्तर शाहजहानपुरी ने उसका तर्जमा किया है। उसके पेज नंबर 333 पर लिखते हैं कि एक मर्तबा जब रसूल का आखिरी वक्त था, लोग रसूल की बारगाह में गए। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि कलमा पढ़कर भी भटक सकता है, नमाज पढ़कर भी भटक सकता है, रोजा रख कर भी भटक सकता है। या रसूल अल्लाह, बचने का रास्ता कौन सा है? इसके मुताबिक ना कलमा बचा सकता, ना नमाज बचा सकती, ना रोजा बचा सकता, तो बचा क्या सकता है? रसूल ने कहा मेरे पास कलम दवात लेकर के आओ, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें नुस्खा लिख दूं कि तुम्हें बचा कौन सकता है। कुछ लोग उठे, उन्होंने कहा हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। मुसलमानों, मुझे बताओ, रुक करके बताओ, अगर मुसलमानों के लिए अल्लाह की किताब काफी होती तो मुझे बताओ, वो जो मस्जिद में रसूल के बाद कुरान भी पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे, रसूल 40 दिन के लिए अपनी जिंदगी से किसी मकाम पर चले गए, अपने मकाम पर अली को छोड़ करके गए। जैसे ही रसूल गुजरे, रसूल गए, अली मंजिलत पर आए, कुछ मुसलमान अलग हुए, हम अली के पीछे नहीं जाएंगे, हम अली के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, जिस मस्जिद में अली नमाज पढ़ेंगे हम उसमें नहीं पढ़ेंगे। लोगों ने एक मस्जिद बनाई, उस मस्जिद का नाम आपके जहनों में होगा, मैं बताऊंगा नहीं, अपने मौलवियों से पूछना जा करके। मुसलमानों
بھی پڑھی گئی، اشراق بھی پڑھا گیا، چاشت بھی پڑھا گیا، اوابین بھی پڑھی گئی، 9 کی 9 نمازیں پڑھی گئی۔ جیسے ہی رسول 40 دن کے بعد پلٹے، یہ لوگ رسول کے پاس گئے، سلام کیا، رسول نے چہرہ گھما لیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سلام کرتے ہیں، آپ خلق عظیم ہیں، آپ دنیا کے لیے بڑے خلق کے مالک ہیں، آپ چہرہ کیوں گھماتے ہیں؟ کہ چہرہ گھمانا آپ کی کلمہ پڑھنا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہا سنتے جائیے۔ کچھ لوگ آگے بڑھے، یا رسول اللہ یہ مسجد بنائی ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد بنائی ہے، اللہ کا گھر ہے، آئیے اس میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ہماری مسجد کو مقبولیت دے دیجئے۔ رسول نے چہرہ پھر گھمایا، کہا یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے مسجد بنانا آپ کا کام ہے، توجہ سے سننا، مسجد بنانا آپ کا کام ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کو مقبول کرانا یہ کسی عام بندے کی بات نہیں، بلکہ خود میری مسجد میں جب کوئی کافر اللہ کی توحید کو اور میری نبوت کو للکار کر پلٹ رہا تھا تو اللہ کی توحید کو، میری نبوت کو علی انگوٹھی دے کر بچاتا ہے۔ مسجد کو مقدر بنانا علی کی بات ہے، تم نے تو علی کو چھوڑ دیا، نہ تمہارا مقدر علی بن سکتا ہے، نہ تمہاری مسجد مقدر بن سکتی ہے۔ چندے کی مسجد، پتہ نہیں کیسا کاروبار ہے، علم نہیں ہے تو کیا دھندا کرتا ہے، کس طریقے کا دھندا ہے، حرام ہے حلال ہے کوئی پہچان نہیں۔ ملا جی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آتے ہیں، اللہ کا گھر بن رہا ہے، اللہ کے نام پر دیجئے۔ مسلمانوں ایمانداری سے بتاؤ، کٹنی سے چندہ لے کر اگر اللہ کا گھر بنایا جائے، اور وہ اللہ کا گھر کیسے اللہ کا گھر بن سکتا ہے جب مدینے کے رہنے والے کھجوریں بیچ بیچ کر کے، رسول جیسی تجارت کر کے مسجد بنائے، بغیر علی کے وہ مسجد مسجد نہیں ہوتی، وہ مسجد مسجد نہیں ہوتی۔ تو کٹنی سے چندہ کرنے کے بعد اب کٹنی میں نہیں، چاہے دیوبند میں بنے، چاہے بریلی میں بنے، چاہے گونڈا میں بنے، کہیں بھی بنے، اگر چندے کے پیسے سے مسجد بنا لی جائے اور اس کے اندر علی کی ولایت کا تذکرہ نہ ہو تو وہ مسجد مسجد نہیں ہوتی، بلکہ رسول کے فرمان کے مطابق پہلا رسول کا فرمان، جاؤ میرے صحابہ کرام اس مسجد کو جا کر آگ لگا دو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے ابا کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کے ابا کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ مسلمانوں کے پیشواؤں کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کو جا کر کے جلا دو، اس کو جا کر جلا دو۔ مسلمانوں فیصلہ ہو گیا، وہ مسجد، توجہ سے سنیے گا، وہ مسجد جو اللہ کے نام پر نماز پڑھنے کے لیے بنے، قرآن پڑھا جائے، ساری عبادتیں کی جائے، لیکن اس میں علی سے ہٹ کر نماز پڑھی جائے، تو جب وہ مسجد کو جلانے کا حکم اللہ کا محبوب میرا اور آپ کا رسول جب دے دے، تو اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میرے کلمے میں علی نہیں، میری نماز میں علی نہیں، میرے روزے میں علی نہیں، میری اذان میں علی نہیں، تو ایمانداری سے بتاؤ پھر اس کو جہنم سے بچا کون سکتا ہے؟ کون بچا سکتا ہے؟ ماتھا نہیں، کان آنکھ ناک کالے کر لیجیے، جنت نہیں جا سکتے۔ جنت کا سرٹیفکیٹ یہ نہیں ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ولایت علی ہے۔ اگر ولایت علی نہیں ہے، میرا عقیدہ محمد عباس صابری کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر علی نہ چاہے تو کوئی جہنم میں بھی نہیں جا سکتا۔ کچھ ہمارے شاعر، آپ سے تو میں آج پہلی دفعہ ملاقات کر رہا ہوں، کچھ ہمارے شاعر ہیں، قوال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہو، ہر جا علی ملیں گے۔
ہر جا علی ملیں گے. علی سے اگر بچنا ہے کہاں جائیے؟ جہنم میں جائیے. وہ غلط کہتے ہیں، غلط، رسول کی زبانی غلط ہے. رسول نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی 5ویں جلد ہے، رسول فرماتے یا علی انتا قسیم الجنتی والنار. اے جہنمیو تم بیچ میں لٹکے رہو گے. دنیا میں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم علی کو چھوڑ کر بخشے جائیں گے، بخشنا تو بہت دور کی بات ہے، تم لٹک جاؤ گے. اور اس حدیث کو قرآن بھی کہہ رہا ہے. 23واں پارہ ہے، سورہ صافات ہے، 24ویں آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ان کو روکو. انہوں نے نمازیں بہت پڑھی ہے، روکو. انہوں نے روزے بھی رکھے، روکو. انہوں نے بہت عبادت کی ہے، روکو. مجھے ڈر بڑا لگتا ہے کچھ پڑھتے ہوئے، لیکن آج ہمارے بچوں کو یہ کہہ کر ڈرایا جاتا ہے یہاں جا کے چومنا مت، یہاں آ کے چومنا مت، کیونکہ شرک ہو جائے گا. کسی درگاہ پہ جا کے چومنا مت، شرک ہو جائے گا. اور اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا. اور روایتیں بھی پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کے دربار میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ان ملا جی سے پوچھے شرک کس کا؟ لفظوں پہ غور کرنا، آ اور واہ کے لیے تھوڑی دیر اپنے آپ کو سمیٹ رکھیا. شرک کس کا؟ شرک کی ڈیفینیشن علماء کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، یہ شرک ہے. میں اس کی نفی کرتا ہوں، یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے. شرک کی وضاحت یہ ہے کہ جو جیسا ہے اس کے سامنے اس کے جیسا ڈپلیکیٹ لا کر کھڑا کرنا. جو جیسا ہے اس کے سامنے ڈپلیکیٹ لا کر کھڑا کرنا یہ شرک ہے. اللہ قادر مطلق ہے، کسی کو قادر مطلق ماننا شرک ہے. اللہ کائنات کا مالک و مختار ہے، کسی کو مالک و مختار ماننا شرک ہے. سارے عالم کہتے ہیں ہاں ہے، ہاں ہے، ہاں ہے. تو پھر یہ بتاؤ، یہ قرآن کی آیت کہتی ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. یہ 24ویں آیت ہے. اس سے پہلے 23ویں آیت پڑھیے، اس سے پہلے 22ویں آیت پڑھیے. اللہ فرماتا ہے یہ وہ ہے جو جھوٹ بولتے تھے اور میرے علاوہ دوسرے کو سجدہ کرتے تھے. غور سے سنیے گا، نہ ہو قرآن میں تو میں ذمہ دار ہوں. کہ میرے علاوہ یہ دوسرے کو معبود مانتے تھے. قرآن ہے سورہ صافات، میرے علاوہ یہ دوسرے کو سجدہ کرتے تھے. مولوی کیا کہتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اس نے شرک کیا، اور جس نے شرک کیا وہ جہنم میں جائے گا. مولانا صاحب آپ کے پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے. یہ گناہ صرف اللہ کے ساتھ نہیں ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے وہی مشرک ہے، بلکہ آیت بتاتی ہے کہ اگر آیت کا ترجمہ سن لیجیے. ان کو روکو، ان سے سوال کرنا ہے. کیا سوال کرنا ہے؟ نماز کا سوال، روزے کا سوال سارا ہو چکا. اللہ فرماتا نہیں، ہم اگر کوئی بے نمازی ہے چاہے تو معاف کر دیں گے، لیکن ایک بات روک کے کہتا ہوں، نماز کے منکر نہ بننا. میری اس گفتگو سے یہ اندازہ مت لگا لینا کہ مولانا نے نماز کا انکار کیا ہے. نہیں، الحمدللہ میں محمد عباس صابری اس منبر سے اعلان کرتا ہوں، ہر مسلمان عاقل اور بالغ، عورت اور مرد، 24 گھنٹے میں 17 رکعت ہر مسلمان پر پڑھنا فرض اور واجب ہے. جو اس کا انکار کرے میرے علم کے مطابق وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. جو اس کا انکار کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی ہم چھوڑ دیں گے، روزہ نہیں رکھا ہم چھوڑ دیں گے. یہ علماء کی
تفسیر ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر اس نے ہمارا حق نہیں دیا تو ہم چھوڑ دیں گے، اگر اس نے مستحبات پر عمل نہیں کیا تو ہم بخش دیں گے۔ پھر قرآن کہتا ہے اس نے غیروں کو سجدہ کیا۔ مولوی کہتا ہے اللہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے لیکن اپنے ساتھ عبادت میں کسی کو شامل کرنے والے کو معاف نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دوسروں کو عبادت کرتے ہیں، دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے ان کو روکو، پوجا کرنے کے بعد ان کو روکو۔ اگر یا اللہ پوچھنا کیا ہے؟ ان سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں؟ سارے گناہوں کو ہم درگزر کر سکتے ہیں اگر یہ ولایت علی کے ماننے والے ہیں۔ گفتگو سمجھ میں آ جانی چاہیے اب تک آپ کی۔ اگر یہ ولایت علی کے ماننے والے ہیں ہم ساری خطاؤں کو معاف کر سکتے ہیں۔ ملا جی نے اعلان کیا اللہ ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کی معنی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے کہ سامنے کسی جھوٹے کو ایسا بنا کر کھڑا کرنا، یہ شرک کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ سارے شرک کو معاف کر سکتا ہے لیکن ایک شرک یہ ہے وقفوہم انہم مسئولون بتا رہا ہے کہ ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے جو ہماری خدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ید کے ساتھ کسی کو ید بنا کر پیش کرے گا، اگر ہماری آنکھ کے ساتھ کسی کو آنکھ بنا کر پیش کرے گا، اگر ہمارے شیر کے ساتھ کسی کو شیر بنا کر پیش کرے گا، ہم ساری چیزوں کو معاف کر سکتے ہیں لیکن علی کی ولایت میں کسی کو لانے والے کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ایک درود بھیجے محمد والے محمد۔ بس یاد رکھیے گا بہت مختصر سے لفظوں میں بہت چھوٹی سی بات، اللہ جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ، میرا عقیدہ نہیں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے معاف کر سکتا ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے اور ہر ولی علی کے ماننے والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ عادل ہے، ظلم کرنے والے کو سزا دے گا اور عمل کرنے والے کو جزا دے گا۔ اور یہ میں نہیں بلکہ قرآن نے واضح طور پر کہا ہے، اور ظلم کیا ہے اور اچھا عمل کیا ہے یہ بھی قرآن نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم خیر البریہ، علی خیر البریہ ہے۔ اب عزیزان محترم وہی جو جس کا لیڈر کرتا ہے وہی اس کے پیچھے چلنے والے کرتے ہیں، جو جدھر جدھر جاتا ہے بندے اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ ہم نے ہر موقع پر دیکھا ہے بعد رسول علی کی زندگی میں، نہ رسول کی زندگی میں نہ رسول کی زندگی کے بعد کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ علی سے کبھی کوئی ایسا وقت گزرا ہو کہ علی نے نعوذ باللہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ علی نے کبھی، خدا کی بات تو چھوڑ دیجئے، ادنا سے ادنا بھی رسول کی نافرمانی کی ہو۔ نہیں، کوئی ایک لمحہ نہیں ملتا کہ جہاں علی نے کبھی نافرمانی کی ہو، بلکہ علی اتنے مقدس و معطر ہیں۔ اور ہم علی کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ رسول ہے اعلیٰ، رسول ہے اعلیٰ اور علی ہے ان سے چھوٹے۔ میں اپنا عقیدہ بیان کروں، مجھے نہیں پتا آپ کا کتنا یہ عقیدہ ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ خدا کے بعد سب سے بالا اور اعلیٰ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کے بعد مردوں میں حضرت علی سب سے افضل ہیں۔ ہم علی کی باتیں اس لیے کرتے ہیں، علی کی شجاعت اس لیے پڑھتے ہیں، علی کا علم اس لیے پڑھتے ہیں، علی کا عمل اس لیے پڑھتے ہیں کہ جس کا ادنا ایسا ہے اس کا اعلیٰ کیسا ہے۔ خیبر پڑھ کر ہم یہ بتاتے ہیں کہ جس کا ادنا ایسا ہے اس کا اعلیٰ، حالانکہ لفظ ادنا مجھے یوز نہیں کرنا چاہیے، وہ تو بہت عالی مرتبت ہے، لیکن کبھی کبھی سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے کچھ چیزوں کا، کچھ الفاظ کا استعمال کر لینا اسلام اجازت دیتا ہے۔ حالانکہ میرا عقیدہ یہ نہیں ہے، لیکن ہاں یہ عقیدہ ضرور ہے کہ علی رسول اللہ سے چھوٹے ہیں، بٹ ہے رسول کے نور سے، اتنے بھی چھوٹے نہ مان لینا، ہے رسول کے نور سے۔ علی اور رسول الگ تو ہیں
پر امام جلال الدین سیوطی کے بقول آپ فرماتے علی اور رسول کا دو وجود تو ہے، لیکن علی اور رسول کو کبھی جدا نہ سمجھنا، اگر جدا سمجھ لیا تو کلمہ مکمل نہیں ہوگا۔ علامہ سیوطی سے پوچھا کہ کلمہ اور علی اور رسول کا کیا معیار ہے، تو علامہ سیوطی فرماتے ہیں جس طرح توحید کے ساتھ رسالت کا اقرار ضروری ہے، اسی طرح رسالت کے ساتھ علی کی ولایت کا اقرار ضروری ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں بغیر رسالت کے توحید قبول نہیں، اسی طریقے سے بغیر ولایت کے رسالت قبول نہیں ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، جنت آپ کی مشتاق ہے، جنت میری مشتاق ہے، اور میں تو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ میری مشتاق ہے، اس لیے کہ میں نے جنت کے مالک کسی اور کو نہیں مانا، بلکہ ان کو مانا جس کو رسول نے بتایا، جس کو رسول نے بتایا۔ عزیزان محترم مجھے آج تھوڑی سی رسول کی سیرت پڑھنی ہے، کیونکہ رسول کی تاریخ شہادت بھی کچھ کتب میں ملتی ہے، اور کئی بزرگوں نے بھی یہی لکھا اور بتایا ہے کہ 28 صفر، جس تاریخ جو کل آنے والی تاریخ ہے وہی تاریخ رسول اللہ کی شہادت کے بارے میں بھی ملتی ہے کہ رسول کی شہادت 28 صفر کو ہوئی، اور امام حسن کی شہادت بھی 28 صفر کو ہوئی۔ عزیزان محترم یہ گفتگو ہے، اب میں رسول کے بارے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ رسول کا کردار کیا ہے۔ اگر رسول کا بچپنا دیکھیں تو بچپنا یہ ہے کہ جب آپ گہوارے میں ہیں، تشریف فرما ہیں، ہم نے چاند کی ایک روایت بارہا سنی کہ رسول چاند کو انگلی سے اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ یہ تو بہت بعد کا واقعہ ہے۔ جب رسول ماں کی گود سے گہوارے میں آئے اور جناب عبد المطلب آپ کے قریب آپ کے چہرہ انور کو دیکھ رہے ہیں، شواہد التنزیل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، آپ کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں، آپ چہرہ انور کو دیکھتے دیکھتے کچھ ٹائم کے لیے آپ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ شام کا وقت ہوتا ہے، چاند نکلنا شروع ہوتا ہے، رسول کے گہوارے کو، رسول کے جھولے کو حضرت عبد المطلب جھلا کر کے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی عبد المطلب باہر جاتے ہیں تو باہر جا کر کے دیکھتے ہیں کہ چاند کبھی دائیں جاتا ہے، چاند کبھی بائیں آتا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں آتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے سجدہ شکر کیا، سجدہ شکر کیا، پھر سنیے سجدہ شکر کیا۔ ابھی تک تو لوگ عبد المطلب کو نہ سمجھے، ابو طالب کو کہاں سمجھے۔ اور یاد رکھنا بیٹا باپ کی سنت ادا کرتا ہے نا۔ مثال دے دوں، آپ جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ میں سے اگر کوئی کسی کرسچن کے یہاں پیدا ہوتا تو آپ کا کیا کرتے ہوئے ہوتے؟ ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے؟ نہیں، آپ تو ایسے بھی سنڈے ہیں۔ یہ ہوتا نا، جو آج بچہ جہاں پیدا ہو جائے ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کون ہے؟ حضرت ابو طالب کے والد ہے نا، اور رسول خدا کے دادا۔ اب جب چاند تو بہت بڑی بات ہے، اگر یہ پنکھا بھی ہلنا شروع ہو جائے تو آپ کبھی پنکھے کو دیکھو گے، کبھی حاجی صاحب کو دیکھو گے، اور یہاں سے فوراً باہر نکلنے کی خیال میں رہو گے کسی طریقے سے گزرے۔ ہائے ہمارے کروڑوں سلام ہو ابو طالب کے بابا عبد المطلب کے اسلام کو کہ چاند جیسی طاقتور شے کو ڈولتا ہوا دیکھنے کے بعد گھبرائے نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ جب علماء سے پوچھا کہ سجدے میں کیا پڑھا، سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا، بلکہ یہ پڑھا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس نور کو ہماری پشت میں دیا ہے جس کا برسوں سے لوگ انتظار کر رہے تھے۔ کچھ اور لوگوں نے دیکھا، اپنے اپنے خداؤں کے پاس گئے،
طالب اور عبد المطلب کے خدا کو کروڑوں سلام، جنہوں نے کبھی نہ اپنے خدا کو کھایا نہ بیچا، نہ کھایا نہ بیچا۔ اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ جو نظر و نیاز ہم کرتے ہیں اس کو خدا سمجھ کر نہیں کرتے۔ ہم سنت عبد المطلب پر چلتے ہیں کہ ہم نظر و نیاز کو خدا نہیں بلکہ کرتے خدا کے نام پہ ہیں، نیت ہماری معصوم کے لیے ہوتی ہے۔ لوگ اپنے اپنے خداؤں کے پاس گئے، کوئی جواب نہ ملا۔ جب محکم کھڑے ہوئے، عبد المطلب کو دیکھا، عرب کے بدو قریب آئے، آنے کے بعد کہا عبد المطلب تم آسمان پر نہیں دیکھ رہے ہو، چاند کبھی مغرب میں جاتا ہے کبھی مشرق میں جاتا ہے۔ عبد المطلب نے مسکرا کر کے کہا ٹینشن کیوں لے رہے ہو، فکر کس چیز کی ہے، کہ تکلیف ہے کہیں چاند زمین پر نہ آ جائے۔ ارے تمہیں کس چیز کی فکر ہے، اس چاند پر حکومت کرنے والا میرے گھر میں پہلے سے موجود ہے۔ یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ۔ ابھی تو اعتراض علی پر ہے، ابھی تو اعتراض حسن پر ہے، ابھی تو اعتراض حسین پر ہے۔ ارے یہ تو کلیے ہیں، شاخ تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ ابھی تو علماء کو، مسلمانوں کو فضائل علی برداشت نہیں ہو رہے۔ جب کلی کے فضائل برداشت نہ ہو تو شاخ اور جڑ کے فضائل کیسے برداشت ہو سکتے ہیں؟ ابھی کہہ دیا جاتا ہے ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، یہ علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں۔ بتائیے رسول کی حد کہاں ہے، بتائیے رسول کی حد کہاں ہے۔ اگر کچھ عقل کے ناخن لیے ہوتے تو پتہ چلتا کہ تم اپنے علماء کی باتیں کرتے ہو، وہ جو تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے، وہ ایک مقام پر جا کر کے میرے آقا سے کہتا ہے اے رسول اگر میں ایک قدم بڑھا دوں تو چل کر کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تم ان فرشتوں کے ساتھ گلے کو پھاڑ کر کے سینے کو چوڑا کر کے کہتے ہو جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام۔ ارے جبرائیل وہ ہے جو علی کے بچوں کے کپڑے لے کر کے آتا ہے۔ مسلمانوں تمہاری عقل کو پتھر پڑ گئے، نوکر کو علیہ السلام کہہ رہے ہو، آقا کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ ہر درود تاج میں بڑا جھوم کر کے پڑھا جاتا ہے جبرائیل علیہ السلام۔ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ جبرائیل کا مقام ایک مقام پر جاتے ہیں، پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں۔ اگر ماحول اجازت دیتا تو ایک جملہ ضرور کہتا کہ قرآن نے کہا ہے فَأَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، یا رسول اللہ اب تک اس منزل تک کوئی نہ آیا، یہاں سے جبرائیل بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اے محمد آپ اتنے بلند تعریف کیے ہوئے ہیں، اتنے بلند حمد کیے ہوئے ہیں کہ آپ کی چوٹییں بھی وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں تک جبرائیل نہیں پہنچتے۔ اب بھی اگر مقام رسالت کو نہیں سمجھا مسلمان تو کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ مکے کے چوک میں حضرت عبد المطلب سینے کو ٹھانے ہوئے بڑے سکون مزاج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ عرب کے بدو آئے، ابو عبد المطلب آپ کو زحمت نہیں ہو رہی ہے؟ کس چیز کی زحمت؟ چاند ڈول رہا ہے، چاند ڈگمگا رہا ہے، کس چاند کی بات کرتے ہو؟ کہا وہ دیکھو، کہ اصل چاند یہ نہیں ہے، اصل چاند یہ نہیں ہے۔ اگر اس چاند کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ہمارے گھر میں 14 معصوم آئیں گے، ان سے بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کے گھر کا ایک جوان ہوگا جس کو ہم قمرِ بنی ہاشم حسین کا بازوے خاص ہے، ایک نعرہ خاص ہے،
کے بدوؤں کو لے کر گھر کی طرف چلے خرامہ خرامہ ٹہلتے ہوئے. کوئی داڑھی کھجا رہا, کوئی سر کھجا رہا, کوئی لنگی پکڑے ہوئے, کوئی جبہ پکڑے ہوئے جا رہے منہ لٹکائے ہوئے. اب جا رہے, کچھ لوگ دوسری طرف جانے لگے. جیسے ہی دوسری طرف جانے لگے تو حضرت عبد المطلب نے کہا, آؤ میں تمہیں نور کی طرف لے کر کے چلتا ہوں, آؤ میں تمہیں نور کی طرف لے کر کے چلتا ہوں. عرب کے بدوؤں نے پلٹ کر کے کہا, نور کہاں ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کے ولی کا کام یہ ہے کہ وہ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر کے جاتا ہے, اور شیطان کے ولی کا, کافروں کے ولی کا کام یہ ہے کہ وہ نور سے ہٹا کر کے اندھیرے کی طرف لے کر کے جاتا ہے. یہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے آپ کی بارگاہ میں, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ فرماتا ہے ہم ولی ہیں سارے ایمان والوں کے, اور ہر ولی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو, اپنے چاہنے والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر کے جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا, اور کافروں کے بھی ولی ہیں, والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, ان کے بھی ولی ہیں, سرپرست ہیں, اور ان کے سرپرست کا نام, ولی کا نام ہے طاغوت. اور اس کا کیا کام ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم, وہ خروج کراتے ہیں من النور الی الظلمات, نور سے ظلمت کی طرف. توجہ نہیں کی آپ نے؟ روشنی کی طرف سے اندھیرے کی طرف. یعنی اللہ بتا رہا ہے ولی ہر جگہ ہے, ولی ادھر بھی ہے, ولی ادھر بھی ہے. پہچان کیا ہے ولی کی؟ ولی کی پہچان یہ ہے کہ جو ایمان والوں کے ولی ہیں, اگر ان کا ماننے والا کبھی گمراہیت کے اندھیرے میں چلا جائے تو وہ اس کو وہاں سے نکال کر نور میں لے کر کے جاتے ہیں. اور طاغوت جو شیطان ہے, جو ابلیس ہے, جو کفار کا ولی ہے, اس کا کام یہ ہے کہ اگر کبھی کبھی کوئی عبید اللہ کی طرح نور کی طرف چلا بھی جاتا ہے تو اس کو نکال کر پھر اندھیروں میں لے کر کے جاتا ہے. قرآن ہے بھائی, قرآن ہے, قرآن. میں اپنی بات نہیں کر رہا, قرآن ہے. اگر وہ کبھی نور کی طرف چلے بھی جاتے ہیں تو ان کے طاغوت, ان کے ولی نور سے نکال کر انہیں اندھیرے کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. یا اللہ, یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ کہا اس سلسلے کو اگر پہچاننا ہے تو میرا محبوب ابھی نبی وقت کا اعلان نہیں کیا, میرا محبوب ابھی 10 دن کا نہیں ہوا, میرا محبوب ابھی 11 دن کا نہیں ہوا, میرا محبوب ابھی 1 سال کا نہیں ہوا, بلکہ ماں کی گود سے گہوارے میں آیا ہے, گہوارے میں جھول رہا ہے. کبھی چاند کے بائیں طرف جاتے تو چاند بائیں طرف آتا, کبھی دائیں طرف جاتے تو چاند دائیں طرف آتا. ایک میرا ولی جس کا نام عبد المطلب ہے, وہ لوگوں کو نور کے پاس لے کر کے آ رہا ہے, نور کے پاس, نور کے پاس. کچھ جاہل دہڑی والے, کچھ جاہل مکے والے مکے میں جاتے تھے, لیکن وہ اس نور سے ہٹا کر اندھیرے کی طرف لے کر جا رہے. اللہ نے پیمانہ دیا, جو ولی ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچے, لیکن میرا مقصد نہ کسی کے پیر کو کچھ کہنے کا ہے, نہ کسی صوفی کو کہنے کا مقصد ہے. میرا مطلب اور میرا مقصد, میرا ہدف یہ ہے کہ کم از کم قرآن کو سمجھیے. اگر کوئی بزرگ, کوئی ولی اپنے سر کے بال پاؤں تک کر لے, اپنی داڑھی صاف کر لے اور سارے کام کرتا رہے, یا داڑھی بھی بڑھا لے, جبہ قبہ کتنا بڑا ہو, لیکن اگر وہ نور سے آپ کو الگ کرتا ہے تو سمجھ لینا یہ ولی تو ہو سکتا ہے, یہ ولی تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ ولی نہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, یہ ولی نہیں بلکہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, یہ طاغوت والا ولی ہے, یہ طاغوت والا ولی ہے. اور اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ کپڑے بھی گرد آلود ہیں, بال بھی بڑے نہیں ہیں, محرم میں کپڑے بھی کالے نہیں ہیں, نہ ہرے ہیں, اس کے پاس کوئی کپڑے نہیں, ٹاٹ پہنا ہوا ہے, لیکن اگر آپ کو اندھیرے سے اٹھا کر اس نور پر لے آئے, کٹنی کے لوگوں فخر کرو, اپنے پیر فخری میاں پر جس نے
دیوان مل جائے تو اس کو پڑھیے گا۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، چاہے کوئی بریلی سے شاہ نیاز بے نیاز اللہ کے مخصوص من اللہ بندے ہو، چاہے کلیر کی سرزمین پر ولی پاک مخدوم پاک ہو، چاہے دیوا کی سرزمین پر وارث پاک ہو، چاہے مکن پور کی زمین پر مداح العالمین ہو، چاہے اجمیر کی زمین پر سرکار غریب نواز ہو، سب کا مشن ایک تھا، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا۔ سب کا مشن ایک تھا۔ اور اگر کبھی کسی کے مشن کو پرکھنا چاہتے ہو تو جاؤ سرکار غریب نواز کی قصیدے کو پڑھو، جاؤ مخدوم پاک کے قصیدے کو پڑھو۔ آج بھی آپ کے رائٹ دروازے پر لکھا ہوا ہے، آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری، منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری۔ آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری کیا درس دے رہے ہیں؟ ہر ولی نے آپ کو ایک ہی نور بتایا ہے، اور وہ نور نہ کسی ملا کے پاس ہے، وہ نور نہ کسی دارالفتہ میں ہے، وہ نور نہ کسی دارالقضا میں ہے، وہ نور نہ کسی مدرسے میں ہے۔ وہ نور اگر کہیں مل سکتا ہے تو اس نور کو کسی ملا سے نہ پوچھیے، بلکہ اس نور کو اسی رسول اللہ سے پوچھیے کہ وہ نور کون ہے۔ رسول فرماتے ہیں میں اور علی من نور واحدہ، ایک نور کے دو حصے ہیں، ایک نور کے دو حصے ہیں۔ اب جن کو ملا نور وہ ہو گئے نور، اور جن کو نہیں ملا نور وہ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، بخاری پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو پہلے سے اندھیرے میں موجود ہے بخاری نہیں بخارا پڑھا دیجئے، اندھیرے میں بخاری نہیں بخارا پڑھا دیجئے، ان کے دماغوں کو بخار ہو جائے گا۔ قرآن پڑھا دیجئے، پلا دیجئے۔ ارے یہ بخارا بریلی دیوبند میں پڑھنے والے، ان کو قرآن کیا سمجھ میں آئے گا؟ پڑھانے والے رسول، مدرسہ مدینہ، مدرسہ مدینہ ہے، اور شاگرد نام لوں گا تو پتہ نہیں کتنوں کو تکلیف ہو جائے۔ ہم سے بڑا، آپ سے بڑا اس وقت کوئی مظلوم ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ ہر کسی کو اپنے پیشوا کے قاتلوں کے نام لینے کی اجازت ہے، لیکن واحد ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں کہ نہ ہم رسول کے قاتلوں کا نام لے سکتے ہیں، نہ ہم علی کے قاتل کا نام لے سکتے، نہ زہرا کے قاتلوں کا نام لے سکتے، نہ امام حسن کے قاتل کا نام لے سکتے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ زبان ہماری کھلتی ہے، کان آپ کے کھلتے ہیں، زبان ہماری ہوتی ہے، کان آپ کے ہوتے ہیں، لیکن تکلیف دوسروں کو ہو جاتی ہے۔ ہم نام بھی نہیں لیتے، ہم نام بھی نہیں لیتے، لیکن وہ پہچان جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر کسی کی پہچان اس کے لیڈر سے ہوتی ہے، ہر کسی کی پہچان اس کے لیڈر سے ہوتی ہے۔ ہمارے لیڈر کون ہیں؟ ہمارے لیڈر کون ہیں؟ ہمارے لیڈر وہ ہیں، لوگ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ نور نہیں ہے، اور آگے جرأت کریں گے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تمہارے لیڈروں پر اللہ کی، فرشتوں کی، کائنات کی، ہر مخلوق کی لعنت ہو، ان کو اتنی جرأت نہیں ہوتی، ان کو اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ یہ بھی کہہ سکے کہ ہم تمہارے رہبر پر، ہم تمہارے لیڈر پر ہم ڈائریکٹ لعنت کرتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، لیکن لعنت تو بہت دور کی بات ہے ان کے قبضے میں۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم تمہارے رہبروں پر، تمہارے لیڈروں پر، 14 معصومین پر ہم صلوات بھی نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ نے تماشا مارا۔ اگر مومنوں کے رہبروں پر صلوات نہیں پڑھو گے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
پڑے گی، ہر شخص کو پڑھنی پڑے گی۔ اب عزیزان محترم حضرت عبد المطلب لے کر کے پہنچے، لے کر جیسے ہی پہنچے تو کچھ پیچھے ہٹ گئے اور کچھ پیچھے ہٹنے والے چلے گئے، کچھ ساتھ بھی چلے گئے جو تماشگین تھے۔ اب جا کر کے دیکھا، بتایا کہ جس چاند کی تم بات کرتے ہو، وہ جو چاند تم دیکھ رہے ہو، وہ چاند میرے اس بیٹے کی تلوے کی دھول ہے۔ اب جس کو جناب عبد المطلب کی زبان پر یقین نہیں تھا وہ کیسے مان لے؟ وہ تو مان ہی نہیں سکتا۔ اب کیونکہ چاند رک گیا تھا، ادھر جھولا رکا ہوا تھا، چاند رک گیا تھا، جھولا رکا ہوا تھا۔ عبد المطلب نے جب لوگوں کے چہرے کو دیکھا، اترے ہوئے ہیں، یہ آج ہی نہیں اتریں گے، قیامت تک اترتے رہیں گے۔ کہا دیکھو میرے بیٹے کی قدرت۔ ایک مرتبہ ڈوری پکڑی، پیچھے کو کھینچا، چاند دائیں گیا، آگے کو چھوڑا، چاند بائیں گیا۔ کچھ لوگ ابو طالب کے قدموں میں گرنے لگے، عبد المطلب کے قدموں میں گرنے لگے۔ عبد المطلب نے ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مار کر کے کہا، اس بچے کے آنے سے پہلے تک تو میں تمہارا رہنما تھا، اب یہ بچہ آ گیا، اس کو بچہ نہ سمجھنا، آج سے اس کو لیڈر ماننا پڑے گا۔ میرا لیڈر بھی یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ بتا رہے ہیں اب ان کو لیڈر مانو۔ حضرت عبد المطلب نے قیامت تک کے لیے پیغام دیا، اگر کوئی پیر یہ کہے تازیے کو مت چومو، ہم کو چوم لو۔ عبد المطلب نے بتایا تم کون سے پیر ہو، کون سے پیر ہو؟ جہاں سے تمہارے سلسلے چلے ہیں ہم ان کے بھی ابا کے ابا ہیں۔ جب مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے ہمارے قدم چومنے کی اجازت نہیں ہے تو تعزیے کو چھوڑ کر دنیا کے پیروں کے ہاتھ چومنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ واہ واہ کم ہو رہی ہے، شاید تکلیف ہو رہی ہے۔ تاریخ تو پڑھیے بھائی، تاریخ تو پڑھیے۔ کوئی پیر ان پیر سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور آگے بڑھوں، کوئی ابدال ان سے بڑا نہیں ہو سکتا، کوئی قطب ان سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی ولی کا، کسی پیر کا، کسی قطب کا، کسی ابدال کا، کسی غوث کا، کسی مجذوب کا ہم انکار نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام پیروں میں سب سے بڑے پیر علی ہے، تمام مجذوبوں میں سب سے بڑے مجذوب علی ہیں، تمام قطب میں سب سے بڑے قطب علی ہیں، تمام ابدالوں میں سب سے بڑے ابدال علی ہیں۔ جو ان کو مانے اس کے بعد سب کو مانیے، جو ان کو نہ مانے کسی کو مت مانے، جو ان کو نہ مانے کسی کو مت مانے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں کا کچھ بھی ہو۔ یاد رکھنا جو ان کو نہ مانے وہ کہیں کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دربار رسول کا کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بس میری گفتگو تمام، اور میری آج کی مجلس میں یہ پیغام آپ لے کر کے جائیے کہ سب سے افضل و اعلیٰ رسول اللہ ہے، جو ان کے در کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ اگر کوئی مولوی سنت مصطفیٰ کو پامال ہوتے ہوئے دیکھے اور اپنی محبت میں، اپنے نذرانے میں کمی نہ آنے دے تو سمجھ لیجئے کہ یہ مولوی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی کل آیت پڑھوں گا 3 پارے میں پھر آیت ہے، یہ مولوی نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کا برادر ہے۔ اگر کوئی ولی بنا ہوا ہے، کوئی فقیر ہے، زلفیں بھی ہیں، داڑھی بھی ہے، جبہ بھی ہے، قبہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اور مصطفیٰ کی سنت صرف داڑھی نہیں ہے، مصطفیٰ کی سنت صرف مسواک نہیں ہے، مصطفیٰ کی سنت صرف امامہ نہیں ہے، مصطفیٰ کی سنت صرف تہجد پڑھنا نہیں ہے، مصطفیٰ کی سنت صرف کملی نہیں ہے، مصطفیٰ کی سنت خالی رومال نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ اگر نماز جیسی عبادت میں حسین پشت مبارک پر آ جائے تو نماز کو طول دے دیا جاتا ہے۔ جن داڑھی پہ ہاتھ پھیرنے والوں کو رسول کی داڑھی یاد رہی، ان کو رسول اللہ کے وہ سجدے کو طول دینا سنت یاد نہیں رہی۔ اور آج
آج مولوی کہتا ہے اگر نماز میں کبھی اہل بیت کا خیال آ جائے اہل بیت کی بات چھوڑ دیجئے. مولوی کہتا ہے، مولوی اسماعیل لکھتا ہے صراط مستقیم کتاب کے اندر کہ اگر نماز میں محمد مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. آج تک کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے. رسول نے فرمایا میرے امتیوں کی بات نہیں ہے، امتی تو بہت چھوٹی چیز ہے، امتی تو بہت ادنا ہے، بہت ادنا سے بھی ادنا ہے. میں نبی ہوں، میں آدم کا امام ہوں، میں موسیٰ کا امام ہوں، میں عیسیٰ کا امام ہوں، میں اسماعیل کا امام ہوں، میں ابراہیم کا امام ہوں، میں سارے انبیاء کا امام ہوں. میری نماز میں اگر پشت پر حسین آ جائے اور جب تک میرے سجدے میں میرے خیال میں سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ حسین نہ آئے، خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے، ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے. سجدے کو طول کر کے بتایا رسول نے، پیغمبری نماز سے افضل حسین ہے. جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا، علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے، اس علی اللہ کو ہی پتہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے، اس علی اللہ کو ہی پتہ ہوگا. نمازوں میں اذانوں میں نام علی آئے تو کہتے ہو باطل ہے، نمازوں میں اذانوں میں نام علی آئے تو کہتے ہو باطل ہے. ارے علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بات مکمل کرنا سوچ رہا تھا لیکن ایک گفتگو یاد آ گئی. خدا کی قسم اگر آپ ذکر علی سن کر اتنے خوش ہوتے ہو، اتنے مسکراتے ہو، یہ آپ کے اپنا کمال نہیں ہے بلکہ یہ کمال ہے آپ کی ماں کا، آپ کی ماں کا. آپ کی ماں نے شرک نہیں کیا ہے، آپ کی ماں نے آپ کی امانت میں کچھ ملاوٹ نہیں کی ہے. ملاوٹی کا تو نام شرک ہے. اگر ملاوٹ کر لی جاتی پھر چہرے پر مسکراہٹ نہ ہوتی، بلکہ علی کا تذکرہ سن کر چہرہ اس سے زیادہ بگڑ جاتا ہے جس کو پیرالائسس ہوتی ہے. اور یاد رکھیے گا لقوے کا، فالج کا، پیرالائسس کا علاج ہے، لیکن جس کا چہرہ علی کے نام کے لقوے سے بگڑ جائے اس کا علاج نہیں ہے، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. اب بھی اپنے آپ کو سنوار لو. اور دوسری بات آپ کو کہتا چلوں، آپ کی اماں کی امانت میں امانت رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر یقیناً اور حتماً کسی بزرگ کی دعائیں ضرور ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو جن کی ماں نے امانتیں تو رکھی برقرار ہیں لیکن ان کے اوپر کسی دعا کا اثر نہیں ہے. گفتگو آ گئی تو بتاتا چلوں. ایک مرتبہ مولا کائنات کی بارگاہ میں جناب مقداد پہنچے. جناب مقداد، ہم اپنے بچوں سے پوچھیں گے جناب مقداد کون ہے، بچے بتائیں کتنے جانتے ہیں. بچے آپ تو جوان ہیں، بچوں کے باپ ہیں، کون بتائیے کوئی. ہم لوگوں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم صحابی رسول کو نہیں مانتے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم صحابی رسول کو مانتے ہیں لیکن ہمارے یہاں ایک پیمانہ ہے. ہم تو ہر نمازوں میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہم کو صحابہ رسول کی قدموں کی
جوتی کے لگی ہوئی نیچے کی خاک سر میں رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور 7 سال صحابی رسول کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور قاتلان بطول کے لیے ہم لعنت کرتے ہیں۔ ہم ہر کس و ناکس کو توجہ، ہم ہر کس و ناکس کو رسول کا صحابی نہیں مانتے، اس لیے کہ اس نے کچھ کمی کی نہیں، بلکہ ہم اپنے رسول کو اعلیٰ مانتے ہیں۔ اور اگر کوئی بچہ AMU سے پڑھ کر آئے، بڑی غور سے سنیے گا سنجیدگی کے ساتھ، اور آپ کے علاقے کی کوئی چھوٹی موٹی یونیورسٹی ہو اور وہ بچہ AMU کے اسٹوڈنٹ کو پچھاڑ دے، تو بچے کی بے عزتی بعد میں ہوگی، AMU کی بے عزتی پہلے ہوگی۔ اس لیے ہم کسی ٹھلوے ایرا گہرا کو اپنے رسول کا شاگرد یوں نہیں مانتے کہ غلطی یہ کرے گا توہین مصطفیٰ کی۔ اس لیے نہیں کہ جو مدینے کی گلیوں میں پیکڑ گھومتے تھے، اس لیے نہیں کہ چوری کا مال کھاتے تھے، اس لیے نہیں جو غیروں کے مالوں پہ نظر رکھتے تھے، ایسا کو نہیں کہ رسول دوسروں کی بیٹی اور بہنوں کی عزت نہیں کرتے تھے، ہم ایسوں کو رسول کا صحابی مانتے ہیں کہ جو بیٹی کو بیٹی کا مقام دیتے ہیں، بہن کو بہن کا مقام دیتے ہیں، اور ایسا مقام کہ اگر رسول کی دختر پہنچ جائے تو اپنے بستر سے کھڑے ہو جائیں۔ ہم ایسی بیٹی کو بیٹی مانتے ہیں کہ اگر وہ رسول کے گھر میں موجود ہو اور جس باپ بیٹی کے پاس جا کر رسول کے بستر پر بیٹھ جائے تو بیٹی کہتی ہے گیٹ آؤٹ، کھڑے ہو جائیے، آپ بستر رسول پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہو۔ ہم ایسی بیٹی کو نہیں مانتے جو رسول کے بستر پر نہیں محرام میں چلا جائے اور اس کو روکے نہ۔ ہم مرتبے کو پہچاننے والوں کو سلوٹ کرتے ہیں، اور جو مرتبے کو نہ پہچانے سلوٹ تو بہت دور کی بات ہے، ہم سلوٹ کے ٹے کے برابر بھی نہیں مانتے۔ عزیزان محترم، رسول اللہ اعلیٰ ہے، ان کے چاہنے والے اعلیٰ ہیں، ان کے اوپر جان نچھاور کرنے والے اعلیٰ ہیں۔ کبھی مقداد کو پڑھیے، کبھی خنبر کو پڑھیے، کبھی ابو ذر کو پڑھیے۔ عزیزان محترم، یہ مقام رسالت ہے کہ اگر کوئی باہر سے چل کر رسول کے قدموں میں سر رکھ دے تو وہ ابو ذر بن جاتا ہے، اور رسول کے گھر میں رہنے والا اگر رسول کی ٹکر پر آ جائے تو وہ ابو لہب بن جاتا ہے، ابو جہل بن جاتا ہے۔ قربت کا دھیان نہ رکھیے، کہنے دیجئے، قربت کا خیال نہ کیجئے، عزت کا خیال کیجئے۔ اگر کوئی فارس سے آ کر رسول کے قدموں میں سر رکھ دے، رسول کہتے ہیں سلمانو منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت سے ہے۔ اور اگر رسول کے گھر میں رہنے والا کوئی رسول کی ٹکر پر آ جائے، اس کے لیے قرآن میں سورہ تبت یدا ابی نازل ہو جاتی ہے۔ قربت کا خیال نہ کیجئے، یہ نہ دیکھیں رسول کے کیا لگتے ہیں یا رسول ان کے کیا لگتے ہیں، یہ نہ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ لگنا لگانا بعد میں ہے، انہوں نے رسول کو ایسا مانا جیسا ماننے کا حق تھا یا نہیں؟ اگر ایسا مانا ہمارے کروڑوں سلام۔ رسول کا چچا بھی ہو اور رسول کا منکر ہو تو ہم اس پر بھی لعنت و ملامت کرتے ہیں، جائے کہ کوئی دور سے آیا ہوا خسرا یا سسرا بن جائے، اس کی الگ بات ہے۔ جب ماں اس کی عزت نہ کرے، مجھے کہنے دیا جائے، پڑھنے دیا جائے، ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو جائے۔ یہ روایت باقاعدہ کئی حدیثوں میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کے ایک سسر رسول کے گھر تشریف لائے، رسول کی زوجہ گھر میں موجود تھی،
रसूल का बिस्तर किसी वजह से इकट्ठा न कर सकी। रसूल के ससुर आकर रसूल के बिस्तर पर बैठ गए। यही रसूल जो ये कहते हैं, ए हमारा कलमा पढ़ने वालों, अगर तुमने हमारे कलमे को पढ़ा, मुसलमान हो गए, मोमिन बन गए, तुम्हारे वालिदैन काफर हैं। तवज्जो से सुनिएगा, रसूल की हदीस है, ए हमारा कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम मुसलमान हो गए, तुम्हारे वालिदैन काफर हैं। अब इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा और आम नमाज मुस्तहिब पढ़ रहे हो, नमाज नवाफिला पढ़ रहे हो। आपके वालिद अगर आवाज़ दे, नमाज को तोड़ दो, माँ बाप की गुफ्तगू को सुनो। किसका इस्लाम है? किसका इस्लाम है? रसूल अल्लाह का। अगर मुसलमानों ने ये बताया होता, अगर ये बताया होता, आज ये ना देखा जाता। एक वक्त के बादशाह ने बाप को कैद कर दिया था, सारे मुसलमान ऐसे होते। अगर ये बताया जाता, आज गलती निकालते हो, वो फला सस यूँ है, फला सस यूँ है, समझ रहे हैं ना? ये कल को यूट्यूब पे जाएगा, वरना नाम लेने में दिक्कत नहीं थी। आज की हिंदुस्तान की हुकूमत का हाल आप जानते हैं। और ये यूँ नहीं आया, आपको समझाने के लिए आया है। बनी उमैया के ज़माने की एक झलक है ये। उस ज़माने में अगर कोई अहले बैत का नाम अपने बच्चों का नाम अहले बैत के नाम पर रखता था तो ये हश्र होता था। तो आज हक के साथ बोलता है, क्या होता है पता नहीं चलता, कहाँ चला जाता है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, यही रसूल जो उम्मतियों को कह रहे हैं, माँ बाप अगर काफिर भी हो और तुम वाजिबात नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज को छोटी कर दो, नमाज को छोटी कर दो, जल्दी से नमाज मुकम्मल करके माँ बाप की गुफ्तगू को सुनो। हाय मेरे आका, उम्मतियों को ये पैगाम कि अगर माँ बाप काफिर भी हो तो उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहो, लेकिन घर में रहने वाली खातून, हमारी माँ उम्मे हबीबा, हमारे सलाम, करोड़ों सलाम। यहाँ पर भी लोगों को एतराज़ है, हम तो सलाम कर रहे हैं भाई, हमारे करोड़ों सलाम हमारी माँ उम्मे हबीबा को। रसूल के घर में रहते हुए अगर बाप रसूल का मुनकिर हो और बिस्तरे रिसालत पर बैठ जाए तो बाप को खड़ा करने के बाद कहती है उठो, बिस्तर समेटती है, फिर कहती है बैठ जाओ। बाबा कहता है बेटी, बाप के अदब में बिस्तर इकट्ठा किया है कि बिछाओगी? कहा बाबा अदब अपनी जगह है, रिसालत का नूरानी बिस्तरा अपनी जगह है। मुझे बताओ, जब एक माँ रसूल के बिस्तर पर, पढ़ूंगा नहीं गुजर जाऊंगा, एक रसूल के बिस्तर पर एक नाफरमान बाप को बैठने ना दे और कोई दूसरा अपने को मेहराब में पहुंचा दे तो हम उसको कैसे सलाम करें? यही जनाबे मिक़दार, या रसूल अल्लाह, हमें अपनी ज़िंदगी में दुआ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? रसूल ने फरमाया दुआ करनी चाहिए। कहा मौला सरकार बस दुआ पर इख्तिसार कर लें? कहा नहीं, काम भी कीजिए। तवज्जो से सुनिएगा मजलिस तमाम, दुआ भी कीजिए और काम भी कीजिए। या रसूल अल्लाह, काम भी और दुआ भी? रसूल ने फरमाया हाँ। और इस रिवायत को 8वें इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया। रसूल फरमाते हैं कि अगर तुमने सिर्फ दुआ पर भरोसा किया, दुआ पर, तो ये गुमराही है, ये गुमराही है। अगर किसी को मेरी बात से इत्तिफाक ना हो, मजलिस के बाद मुझसे मिल लेना। खाली दुआ पर बैठ जाना ये गुमराही है, और सिर्फ काम करते रहना, अल्लाह से दुआ न करना, ये तकब्बुर है। ये क्या है? तकब्बुर। अब जनाब मिक़दाद ने रसूलुल्लाह की बात को सुना और कहा या रसूलुल्लाह, इसको थोड़ा सा और आसान कर दीजिए। रसूल ने फरमाया तुमने मुझे तिजारत करते हुए देखा? जी या रसूलुल्लाह। तुमने मुझे दुनिया के मामलात करते हुए देखा? कि या रसूलुल्लाह।
ساری گفتگو کی. پھر کہا کہ اے مقداد، کیا اللہ ہماری دعاؤں سے زیادہ کسی کی دعا کو قبول کر سکتا ہے؟ جناب مقداد نے کہا نہیں، آپ تو دونوں جہان کے مختار ہیں. کہا پھر ہم نے تمہیں دعا بھی کرنی سکھائی اور ہم نے تمہیں عمل کرنا بھی سکھایا. ہم نے جناب ختیجہ کے مال کی تجارت کر کے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارا کلمہ پڑھنے والوں تجارت بھی کرنا، اور ہم نے نمازیں پڑھ پڑھ کر کے اپنے قدموں پہ ورم لا کر تمہیں بتایا کہ اللہ کی عبادت بھی کرنا اور دعا بھی کرنا. یہ دونوں کام جب آپ کرو گے تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے. حتیٰ کہ رسول نے اتنی دعائیں کی، اتنی عبادت کی کہ اللہ نے خود اپنے محبوب کو یہ کہا، اے محبوب راتوں کو تھوڑا آرام کر لیا کیجئے. یہ ہے آقا، یہ ہے رسول اللہ. اور اگر آج کوئی بھنگچی، آج کوئی چمچی، نہ جانے کیا کیا القاب لگا کر، لمبی زلفیں اور نہ جانے کیا کیا عیوب کر کے کسی چوکھٹ پر بیٹھ جائے اور وہ کہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم روزے نہیں رکھیں گے. یاد رکھنا بہت جھانسے چل رہے ہیں آج کل، نوجوانوں کو جھانسے دیے جا رہے ہیں، نماز سے دوری، روزوں سے دوری. ہم تو ولی ہیں، ہم پر معاف ہو گئی. ارے ظالموں، وہ رسول جس کے پاؤں پر ورم آ جائے، وہ دختر رسول کہ جو چکیاں پیس پیس کر جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں، وہ دختر رسول نمازوں سے دور نہیں جاتی. وہ نبی جو تمام انبیاء کے امام ہیں، آخری وقت ہے. رسول کہہ رہے ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا، اے محبوب کہو ان سے ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں کا حق ادا کیجیے. کیا مسلمانوں نے قرابت کا حق ادا کیا؟ اور کٹنی کے مومنین اور محبین اور جو ہمارے بھائی دوسری جگہ سے آئے ہیں، ان کی محبت آپ کی محبت کے بالمقابل آج بہت زیادہ ہے. آپ اپنے شہر سے آئے، یہ دوسرے مقام سے سفر کر کے آئے ہیں. آپ اپنی مجلس میں ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا کرنا، پروردگار جتنے بھی مومنین، مومنات، محبین و محبات، مرد عورت، بچے جوان یہاں تشریف لائے ہیں، پروردگار امام حسن اور رسول اللہ کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وہ رسول جو پوری رات عبادت کر رہے ہیں، کوئی صلہ نہیں مانگتے. آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، مومن بنایا، بہنوں کا حق بتایا، بیٹیوں کا حق بتایا، ماؤں کا حق بتایا. وہی رسول فرماتے ہیں، لوگوں مجھے نہ اشرفیہ چاہیے، نہ دولت چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ چاہیے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کیجیے. لیکن یہی مسلمان جب رسول 25 تاریخ کو اپنے امتیوں سے قلم دوات مانگتے ہیں، دیکھیے جا کر کتب کے اندر. میں نے پہلے اپنے مجلس میں کہا، میری بات کو سن کر عمل نہ کیجیے بلکہ تحقیق کیجیے. اگر ہے تو مان لیجیے، نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے. میری بات کا ماننا آپ پر واجب نہیں ہے. توجہ، میری ہر گفتگو کا آپ کے اوپر ماننا فرض نہیں ہے. اور معصوم کے علاوہ کسی بھی عام انسان کی بات کا آپ کے لیے ماننا فرض یا واجب نہیں ہے. ہاں، معصوم کی بات کا ماننا ضروری ہے. نہیں مانو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے. میری گفتگو کو آپ کتابوں میں سرچ کیجئے، نہ ملے ایک مرتبہ مجھ سے رابطہ کیجئے، اور اگر میں بھی ہتھیار گرا دوں تو پھر آپ مجھ پہ لعنت کرتے ہوئے اپنا راستہ جو تھا اسی کو اختیار کیجئے. رسول نے سب کچھ دیا. میں نے اپنی 13 سالہ علمی تحقیق میں نے یہ دیکھا کہ رسول نے اپنی زندگی میں امت سے کبھی کچھ نہیں مانگا. امت سے کبھی کچھ نہیں مانگا. صرف اگر مانگا وہ بھی امت کے لیے.
جب امت نے کہا کہ ہماری گمراہیت سے بچنے کا نسخہ لکھ دیجئے تو رسول نے قلم دوات مانگا. رسول کو کتابیں بتاتی ہے، قلم دوات نہیں دیا گیا. ایمانداری سے بتاؤ، جب رسول کو اس زمانے کا جو بھی قلم دوات رہا ہو نہیں دیا گیا، آج اگر رسول انہی لوگوں سے یا آپ سے یا مجھ سے جس سے بھی اگر ہم سے اولاد مانگ لے، ہے نا، ہمارے کچھ بچوں کے ذہنوں میں ایک بات ڈالی جا رہی ہے کہ جس سے جنگ کی ہماری بھی اس سے جنگ ہے، اور جس سے صلح کی ہماری اس سے بھی صلح ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جو آپ یہ جملہ کہتے ہو اور بڑے فخر سے بڑا لمبا لمبا چوڑا چوڑا جبہ اور عمامہ پہن کر اسٹیج سے کہا جاتا ہے کہ جس نے امام حسن نے جس سے صلح کی ہم اس کو برا نہیں کہیں گے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کی ہم اس سے پیار نہیں کریں گے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، امام حسن پہلے ہے یا مولائے کائنات پہلے ہے؟ انصاف سے پوچھیے ان سے، مولائے کائنات پہلے ہیں یا امام حسن پہلے ہیں؟ عنوان تاریخ کا یہ بتاتا ہے، اسلام کا پیٹرن یہ بتاتا ہے کہ رسول کے بعد علی ہے، علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے، پھر تسلسل ہے. اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہم اس سے صلح کریں گے جس سے حسن نے صلح کی اور اس سے جنگ کریں گے جس سے حسین نے جنگ کی، تو آپ یوں نہ کہیے بلکہ یوں کہیے کہ ہم اس سے جنگ کریں گے جس سے علی نے جنگ کی. جس سے علی نے جنگ کی ہم اس سے جنگ کریں گے، اور جس سے حسن نے صلح کی ہم اس سے صلح کریں گے. ٹاپک بہت گہرا ہے، پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن میرے علم کے مطابق وہ اولاد فرما بردار ہوتی ہے جو اپنے باپ کے قاتل سے کبھی محبت کا ہاتھ نہ ملائے. میں عام جنتا کی بات کر رہا ہوں، معصوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام جنتا کی. امام حسن کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صلح کر لی تھی، کم از کم ان کتب کا مطالعہ کیجئے جس کتب کے اندر صلح حسن لکھی گئی ہے وہ حسن کے ماننے والوں نے لکھی یا معاویہ کے ٹکڑوں پر پیٹ پالنے والوں نے لکھی ہے. پڑھیے ایک مرتبہ، پڑھنے میں کیا جاتا ہے، پڑھیے ان کا مصنف کون ہے، ان کا رائٹر کون ہے، ان کا لیکھک کون ہے، یہ تو دیکھیے. ہاں، ہم مانتے ہیں کہ امام حسن نے کچھ وقت کے لیے، کچھ وقت ظالم کو سکوت اختیار کر کے دے کر کے دیکھا تھا، اس لیے کہ جس طرح رسول کے بعد علی قیامت تک کے لیے دیکھتے ہیں اور اپنے ہر دشمن کو ہر موقع فراہم کرتے تھے. اسی طریقے سے بعد حسن نے اپنے ہر دشمن کو ہر موقع دے کر کے دیکھا ہے کہ یہ غدار نکلتا ہے یا وفادار نکلتا ہے. کاش امام حسن اس ملعون ابن ملعون کو یہ موقع نہ دیتے تو اس کے ماننے والے یہ کہہ دیتے کہ جس طرح علی نے اپنے وقت میں اپنے دشمنوں کو موقع دیا تھا. بہت بڑی تاریخ پڑھ رہا ہوں، اپنے وقت میں اپنے دشمنوں کو صبر کر کے موقع دیا تھا دیکھنے کے لیے. اسی طریقے سے باپ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے بیٹے حسن نے دشمن کو موقع دے کر کے بتایا
قبضہ کرتا ہے اور معاویہ کے پٹھو بھاگ کر کے معاویہ کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں غضب ہو گیا اے امیر المسلمین، غضب ہو گیا۔ معاویہ نے پوچھا کیا ہوا کہ پانی پر علی نے قبضہ کر لیا۔ معاویہ نے چیخ کر کے کہا تھا میرے ماننے والوں دل کو چھوٹا نہ کرنا، علی اس نشان کا نام ہے، وہ اپنے قاتلوں کو کبھی پانی سے پیاسا نہیں رکھ سکتا۔ دنیا کا ہر طاقتور پانی پر قبضہ کرنے کے بعد پانی کسی کو نہیں دے گا، علی آب کوثر کا مالک ہے، یہ نہروان سے تمہیں پانی کے لیے انکار نہیں کرے گا۔ جس کا بابا اسی ظالم کے قاتلوں کو پانی کا انکار نہ کر سکتا ہو، اس کا لال حسن خلافت کیا شے ہے، ان کے قدموں کی دھول ہے، وہ اگر معاویہ کو دے دے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ اصل خلافت وہ ہے جو باطنی خلافت اللہ نے رسول کے ذریعے علی کو فراہم کی تھی، علی کے ذریعے حسن کو فراہم کی اور حسن کے ذریعے حسین کو فراہم کی، اور آج تک یہ تسلسل چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ نہ اس کو کوئی لے سکتا ہے، نہ اس کو کوئی چھین سکتا ہے، نہ اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ میں مانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اس نے ان امام نے اس سے صلح کی، ہم صلح کرتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں ہم سید اشرفی ہیں، ہم سید فلاح ہیں، ہم سید نقی ہیں، ہم فلاح ہیں۔ ارے وہ اولاد کبھی باپ کی وفادار نہیں ہو سکتی جو اپنے باپ کے نقش قدم کو چھوڑ دے۔ تم کیسی اولاد ہو، اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں۔ میرے جوانوں، ایک لمحے کے لیے روک کر کے چلتا ہوں، ہر بچے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ سید کا ادب کرنا ضروری ہے، اولاد رسول کا ادب کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھنا، ہر اولاد رسول کا ادب کرنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن گواہ ہے، یہ تو پتہ نہیں کون سی اولاد ہے، کس کے ذریعے آئی ہے، کون سی ہے، علوی ہے یا نقلی ہے، کچھ پتہ نہیں، لیکن ان کی پشتوں میں بڑا فرق ہے۔ کوئی کسی کی پشتے ہوتے ہوتے ان تک پہنچتے ہیں، لیکن اگر نبی کا بیٹا نبی کی کشتی میں سوار نہ ہو، قرآن کہہ رہا ہے اگر نبی کی ایک پشت صرف وہ نبی کی بات نہ مانے، اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ تو کوئی پشتوں کی بات ہے، ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی سادات کا ادب کرنا جو اپنے باپ دادا کا وفادار ہو۔ ایک جملہ کہنے دیجئے، جس سادات کو آپ سر پہ بٹھا رہے ہو، جب وہ اپنے باپ دادا کا نہیں ہو سکا تو آپ کا کیا خاک ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بس اسی سید کی عزت کیجئے۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دیجئے، سید کا مقام و منزلت بہت بلند ہے، اس کا مقام و منزلت ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کون ہو؟ آپ کون ہو؟ سید وہ ہے جو علی کی اولاد ہے، لیکن آپ وہ ہو، اور اولاد وفادار بھی ہو سکتی ہے اور غدار بھی ہو سکتی ہے۔ آگے نہیں پڑھوں گا، ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ تکلیف ہو جائے، لیکن اولاد کے بارے میں صرف اتنا خیال کرنا، وہ وفادار بھی ہو سکتی ہے اور غدار بھی ہو سکتی ہے، لائق بھی ہو سکتی ہے، نالائق بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کون ہو؟ ہم کون ہیں؟ ہم ہیں سیدہ کائنات کی دعا، سیدہ کائنات کی دعا، اور ہم وہ دعا ہیں جو اللہ نے قبول کی ہے، اور اللہ کا قبول کیا ہوا کبھی نالائق نہیں ہو سکتا، کبھی نالائق نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، ہم یہاں اپنے کمال سے نہیں آئے ہیں، رسول نے قلم مانگا نہیں دیا، رسول کے بعد رسول کے بچوں نے پڑھنے دیا جائے، بیٹی نے باپ کا حق مانگا نہیں دیا، رسول کے بعد بیٹی کے بعد علی نے اپنا حق مانگا نہیں دیا، اور حق مانگا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کچھ آ جائے،
قلم دینے میں تمہیں تکلیف تھی، نہیں دیا کوئی بات نہیں، لیکن اسی رسول کے داہنے کندھے پر بیٹھنے والی سواری، رسول کے کندھے پر سوار ہونے والے سوار نے اپنے آخری وقت میں تم سے صرف 2 گز زمین مانگی اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے، لیکن اس نواسے کو 2 گز زمین بھی نہ ملی۔ ہاں عزادارو، المختصر یہ کہ رسول دنیا سے جا رہے ہیں، علی کو بلایا، وصیت کی میرے بعد علی صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا، بیٹی کو سمجھایا۔ ہاں عزیزو، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، آپ کو خدا سلامت رکھے، آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ خدا نہ کرے کسی کے گھر میں اکلوتی بیٹی ہو، نہ اس کا بھائی ہو، صرف ایک بابا کا سہارا ہو، نہ ماں ہو نہ بھائی ہو، اکلوتی بیٹی ہو، بچے چھوٹے ہوں۔ عزاداروں، انصاف سے بتاؤ، اگر اس بیٹی کے سر سے اس کے بابا کا سہارا اٹھ جائے، وہ بیٹی کتنی روتی ہے، کتنی تڑپتی ہے، کتنی گریہ کرتی ہے۔ رسول کے جانے کے بعد رسول کی بیٹی رو رہی ہے، بابا کے جنازے پر گریہ کر رہی ہے، لیکن رونے نہیں دیا جا رہا ہے، جناب زہرا کو رونے نہیں دیا جا رہا۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی سرۃ الشہادتین کے اندر لکھتے ہیں کہ جب رسول نے پردہ کیا تو رسول کی بیٹی اپنے بابا کے جنازے پر مرثیہ پڑھتی ہے، روتی ہے، گریہ کرتی ہے۔ رسول کی کلمہ پڑھنے والے رسول کی بیٹی سے آ کر کے شکایت کرتے ہیں، اے فاطمہ رویا مت کرو، تمہارے رونے نے ہماری نیند کو ختم کر دیا۔ فاطمہ بابا کے قریب جا کر کے کہتی ہے، بابا سبتا علیہ مصائب لو انہا، بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی کے اوپر وہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر دن کی روشنی میں پڑ جاتے تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ مسلمانوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ، بابا چلے گئے، بھیا بچپن میں چلے گئے تھے، فاطمہ کے پاس کوئی بھائی نہیں ہے، ایک بابا کا سہارا تھا، بابا چلے گئے، بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، بیٹی کو بتا رہے ہیں، بیٹی رو رہی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اچانک گفتگو کرتے کرتے رسول اللہ آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، جناب زہرا کھڑی ہوئی ہے، بابا کے چہرے کو دیکھتی ہے، کسی نے آ کر دروازے پر تک الباب کیا، آواز دی، دروازہ کھولیے، اندر سے زہرا نے آواز دی، کون ہے؟ فرمایا ہم آقا سے ملنا چاہتے ہیں۔ بیٹی نے کہا ابھی بابا اس حال میں نہیں ہے کہ کسی سے مل سکے۔ پھر تک الباب ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کئی مرتبہ دروازے پر آواز دی، ایک مرتبہ فاطمہ نے آخر میں پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو باہر سے آواز آئی کہ ہم وہ ہیں جو کبھی کسی کے دروازے پر آنے کی اجازت نہیں مانگتے۔ اے زہرا، یہ تمہارے پردے کی وجہ ہے کہ ہم اندر آنے میں ہچکچا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب زہرا نے یہ سنا، رونا شروع کیا، روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو رسول اللہ کے چہرہ انور پر گری، رسول کی آنکھ کھلی، بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، رسول نے رونا شروع کیا، کہا میری لختے جگر کیوں رو رہی ہو؟ ایک مرتبہ زہرا نے کہا بابا کوئی دق الباب کر رہا ہے، بار بار دروازے پر آواز دے رہا ہے، کہا میں بابا سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول نے فرمایا بیٹی زہرا دروازہ کھول دیجئے، انہوں نے آج تک کسی کے در پر آنے کی اجازت نہیں مانگی ہے، یہ ملک الموت ہے، اب ہم آپ سے جدا ہو جائیں گے۔ جیسے ہی بیٹی نے یہ جملہ سنا، رسول پر روتی ہوئی روتے روتے بابا سے کہتی ہے، بابا آپ کے جانے کے بعد اب میرا سہارا کون ہوگا، میرا پرسان حال کون ہوگا؟ بابا آپ تو جا رہے ہیں، میرے گھرانے کی طرف سے میرا پرسان حال کون ہوگا؟ المختصر یہ ہوا، دروازہ کھولا گیا، فرشتے اندر آئے، آنے کے بعد رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد گفتگو ہوئی، گفتگو ہونے کے بعد ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرشتوں کو پردے میں جانے کے لیے کہا، فرشتے پردے میں گئے، زہرا کو بلایا گیا، زہرا رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے زہرا کے کان میں کہا بیٹی گھبرانا نہیں،
تم ہمارے پاس سب سے پہلے تشریف لاؤ گی۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جناب زہرا اپنے سر کو پیٹتی ہوئی اپنے بابا کو یاد کرتی ہوئی وا محمدا وا ابا ایک مرتبہ آواز دی، جناب زہرا بابا کو اتنا نہ روئیے، عصر عاشور کربلا میں تشریف لانا، آپ کے نازوں کا پالا حسین کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر ہوگا، وہاں پر نہ بستر ہوگا، وہاں پر نہ چھت ہوگی، گرم زمین ہوگی، حسین کی لاش، حسین کے گھر والوں کی لاشیں، حسین کے ساتھیوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہوگی، زینب رونا چاہتی ہوگی، زینب کو کوڑے برسائے جائیں گے، زہرا آپ رو رہی ہے لیکن آپ کی بیٹی کو رونے نہیں دیا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔